بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا کرے اور امن و سلامتی والی زندگی عطا کرے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ویڈیو کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ بدر کبریٰ پارٹ 2۔ غزوہ بدر سب سے بڑا غزوہ ہے۔ سواری کے لیے تین مجاہدین کو ایک اونٹ ملا ہوا تھا، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور حضرت مرشد غنوہ ایک اونٹ پر، اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دوسرے پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روحا میں سے چل کر صفرا کے قریب پہنچے تو آپ نے حضرت بسبیس بن عمرو اور عدی بن ابی غربہ کو قافلہ قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ بدر میں پہنچے اور وہاں سے یہ خبر سن کر آئے کہ قافلہ کل یا پرسوں بدر میں پہنچے گا۔ ابو سفیان کو شام میں خبر لگی تھی کہ حضرت قافلہ کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے اس نے حجاز کے قریب پہنچ کر زمزم میں بن عمرو کو 22 مسکال سونے کی اجرت پر مکہ میں قریش کے پاس بھیجا تاکہ ان کو قافلہ کے بچانے کی ترغیب دے۔ چنانچہ زمزم اونٹ پر سوار ہو کر فوراً روانہ ہو گیا، مگر مکہ پہنچ کر زمزم نے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے، کھجاوا الٹ دیا تھا اور اپنی قمیص پھاڑ دی تھی۔ اس حیات قضائی میں وہ اپنے اونٹ پر سواریاں یوں پکار کر کہہ رہا تھا: اے گروہ قریش، قافلہ تجارت تمہارا مال ابو سفیان کے ساتھ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب اس کے صدرہ ہو گئے ہیں۔ میں خیال نہیں کرتا کہ تم اسے بچا لو گے۔ فریاد۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب گمان کرتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی عمرو بن خزرہ کی مانند ہوگا۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایسا نہیں۔ غرض قریش جلدی نکلے اور ان کے اشراف میں سوار سے ابو لہب کے کوئی پیچھے نہ رہا، اور اس نے بھی اپنے عوض ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو بھیجا اور 4000 درہم جو بطور سود اس سلے سے لینا تھے، اس سلے میں اس کو معاف کر دیے۔ امیہ بن خلف نے بھی پیچھے رہ جانے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ اس نے حضرت سعد بن معاذ سے ہجرت کے بعد مکہ مشرفہ میں سنا تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ کے ہاتھ سے قتل ہوگا، مگر ابو جہل نے کہا: تو اس وادی مکہ کا سردار ہے، اگر تو پیچھے رہ گیا تو دوسرے بھی دیکھا دیکھی تیرے ساتھ رہ جائیں گے۔ غرض پس پیش کے بعد ابو جہل کے اسرار پر وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ قریش جب بڑے ساز و سامان سے اس طرح چلنے کو تیار ہو گئے تو انہیں بنو کنانہ کی طرف سے اندیشہ پیدا ہوا کہ کیونکہ بدر سے پہلے قریش و کنانہ میں لڑائی جاری تھی، اس لیے قریش خائف تھے کہ مبادا کینہ سابق کے سبب ہمارے پیچھے ہم کو کوئی ضرر پہنچائیں۔ اس وقت ابلیس بصورت سراقہ بن مالک ظاہر ہوا، جو کنانہ کا سردار تھا، اور کہنے لگا کہ میں ضامن ہوں تمہارے پیچھے بنو کنانہ سے تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس طرح ابلیس لعین بصورت سراقہ لشکر قریش کے ساتھ تھا۔ علاوہ ازیں اہل مکہ کے ساتھ گانے والی عورتیں اور آلات ملاحی بھی تھے۔ رسد کا انتظام یہ تھا کہ امراء قریش عباس، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے جاتے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا،
جب ابو سفیان مدینہ کے نواح میں پہنچا اور قریش کی کمک اس کی مدد کو نہ پہنچی تو وہ نہایت خوفزدہ ہوا کہ کہیں مسلمان کمین گاہ میں نہ ہوں۔ اسی حالت میں وہ بدر میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے مجدی بن عمرو سے پوچھا کہ کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ مجدی بولا، ہاں اللہ کی قسم میں نے کسی اجنبی شخص کو نہیں دیکھا، ہاں اس مقام پر 2 سوار آئے تھے۔ یہ کہہ کر ادی بس کے مخناق کی طرف اشارہ کیا۔ ابو سفیان نے ان کی اونٹوں کے مینگنیوں کو لے کر توڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ کہنے لگا، ان اونٹوں نے یثرب کی کھجور کھائی ہوئی ہیں۔ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس تھے، لہذا اس نے اپنے قافلے کے اونٹوں کے منہ پھیر دیا اور بدر کو پائیں ہاتھ چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ کو روانہ ہوا۔ جب وہ قافلے کو محل خطر سے بچا لے گیا تو اس نے قیس بن عمرو القیس کے ہاتھ قریش کو کہلا بھیجا کہ میں نے قافلے کو بچا لیا ہے، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ یہ قاصد جحفہ میں قریش سے ملا اور انہیں ابو سفیان کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے واپس ہونے کا ارادہ کیا مگر ابو جہل بولا کہ ہم بدر سے ہرگز واپس نہ ہوں گے، وہاں 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور کھائیں گھلائیں گے، شراب پئیں گے اور راگ سنیں گے۔ اس طرح قبائل عرب کے اطراف میں ہماری عظمت و شوکت کا آوارہ پھیل جائے گا اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں گے۔ پس ابو جہل کی رائے پر عمل کیا گیا۔ جحفہ میں ہی میں اخنس اور بن شریک الثقفی نے اپنی خلیف بنو زہرہ کو 100 اور بقول بعض 300 مرد تھے جو مشورہ دیا کہ واپس چل جاؤ، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ اس طرح بنو عدی بن کعب جو قریش کے ساتھ آئے تھے ثنیہ لفٹ سے واپس چلے گئے، اور واپسی پر ابو سفیان ان سے ملا اور کہنے لگا، اے بنو عدی تم کیوں لوٹ کر آئے ہو؟ نہ قافلے میں اور نہ قریش میں۔ وہ بولے کہ تو نے ہی تو قریش کو لوٹ لانے کا پیغام بھیجا تھا، غرض بنو زہرہ اور